بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم عزیز الرحیم، رب الرحیم اور بر الرحیم کے صفات کا مطالعہ کریں گے، یعنی صفت رحیم کے ساتھ مزید 3 صفات کا۔ عزیز کے معنی زبردست کے ہیں، غالب کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر، تمام کائنات پر، ہر چیز پر پوری طرح غالب ہیں، زبردست ہیں، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ جس کو چاہیں ضائع کر دیں، جس کو چاہیں باقی رکھیں، جس کے بارے میں جو حکم چاہیں جاری کر دیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے روک سکے، یا اللہ کے حکم کو تبدیل کر سکے، یا اللہ کے قابو سے باہر نکل سکے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ عزیز ہونے کے معنی یہ ہے، یعنی ہر چیز خدا کی قوت کے اندر آتی ہے۔ رب کے معنی رب کے معنی کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، یعنی خدا، آقا اور پروردگار۔ تیسری صفت جو ہے یہ آج وہ بر ہے۔ بر کے معنی اصل میں وفادار کے ہیں۔ وفادار کا مطلب ہے کہ اپنے وعدے، اپنے کیے ہوئے قانون کے مطابق پورے کرنے والا۔ خدا تعالیٰ کی صفت یہ حیرت انگیز ہے ہمارے لیے، کیونکہ خدا خدا ہوتا ہے، چاہے تو وفاداری کرے چاہے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے خدا ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں لی ہیں خدا ہونے کے اعتبار سے، ان کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بر کے معنی ہے۔ اگر کوئی وعدہ کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اگر کوئی انعام دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو خدا نے اپنے اوپر خدائی والی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اس کو بر کہنا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اس نے بھوک پیاس رکھی ہے ہمارے اندر، تو اس دنیا کے اندر بھوک پیاس کا اتنا شاندار انتظام ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ تو اب ہم آ کر جب ہم نے نظام بنائے، انسانوں نے معیشت کا کنٹرول کرنا شروع کیا، تو غریب امیر کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا، ورنہ تو ہر چیز اللہ نے سب کے لیے مفت رکھی ہے، سبزیاں بھی اور دھوپ کی، سورج کی کرنیں بھی، اور پانی بھی اور بارش بھی، ہر چیز ہر ایک کے لیے ہے۔ تو یہ جو خدا کا بر ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو چیزیں اپنے اوپر ذمہ لی ہیں وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ پورا کرتا رہے گا۔ وہ بھاگتا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں سے گریز نہیں کرتا۔ یہ خدا کی صفت بر ہے۔ اب ان کو ہم آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 9 ہے۔ تیرا رب جو ہے وہ عزیز اور رحیم ہے۔ اب یہ بہت دلچسپ مرکب ہے 2 صفات کا، کہ عزیز اور رحیم۔ خدا کی کوئی عزیز ہونے کا عمل، یعنی زبردستی کرنے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو صفت رحمت سے تجاوز کر جائے، اس کو توڑنے والا ہو۔ اس نے وہ فرعون کی طرح نہیں ہے کہ اپنی عزیز ہونے کا اظہار اس طرح سے کرے کہ حضرت موسیٰ کو بھی مارنے کی کوشش کر ڈالے۔ غریب جو مسکین لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عزیز نہیں ہے۔ ان کے عزیز ہونا ان کی رحمت کے زیر سایہ رہتا ہے، اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل کر دیں کہ جو اس کی رحمت کو توڑ دینے والا ہو۔ رحمت کے تینوں پہلو سامنے رہنے چاہیے، مغفرت اور عدل اور مہربانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی عزیز ہونے کا عمل اس کی مہربانی کو، اس کی مغفرت کو، اس کے عدل کو توڑنے والا نہیں ہوتا، اور اس کی ذمہ داریوں کو خراب کرنے والا نہیں ہوتا۔ پوری طرح سے عزیز ہے، لیکن کبھی انحراف نہیں ہوتے۔ ان کا عزیز ہونا کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلتا۔ یہ عزیز ہونے کے معنی ہے۔ تو عزیز اور رحیم مل کر ایک خوبصورت صفت بناتے ہیں کہ ایسا دل نواز زبردست انسان، ہستی، کہ کیا بات ہے، دل نواز، مہربان لیکن زبردست ہستی، یہ عزیز و رحیم کے معنی ہے۔ اب عزیز و رحیم کو سورہ شعراء میں 65 سے لے کر 68 آیت تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کی جو فوج تھی اس کو غرق کر دیا۔ فرمایا کہ اس لیے ہوا کہ تیرا رب عزیز الرحیم ہے۔ فرعون کے فوجی اور فرعون کا ڈوبنا خدا کے عزیز ہونے سے ہوا۔ فرعون جیسا طاقتور حکمران اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، غرق کر دیا گیا اس پانی میں جس میں سے حضرت موسیٰ نکل گئے، ان کے ساتھی نکل گئے، لیکن فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود تو خدا کے عزیز ہونے کا اس طرح سے عمل ہوا کہ فرعون اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔
لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ اگر رحمت کا مستحق ہوتا تو غرق کر دیا جاتا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کس صفت سے ہوا؟ رحیم کی صفت سے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی صفت کام کر رہی ہے۔ عدل کے تقاضے سے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، عدل کے تقاضے سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا گیا۔ تو صفت عزیز اور رحیم اس طرح سے عمل، ہم اس کو توڑ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رحیم کی صفت حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر عمل کر رہی تھی، اور عزیز کی صفت فرعون اور اس کے ساتھیوں پہ عمل کر رہی تھی۔ لیکن خدا فرعون کے ساتھ ایسا عزیز نہیں ہوا کہ عدل کے خلاف اقدام ہوا ہو، اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا رحیم نہیں ہوا کہ اس کی عزت پر حرف آتا ہو، اس کے عزیز ہونے پر حرف آتا ہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ عزیز اور رحیم ہونے کا عمل کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت 5ویں، 4تھی اور 5ویں آیت ہے۔ اس میں یہ بشارت دی گئی کہ رومی جو ہیں وہ عنقریب فتح پائیں گے، تو اس دن مومنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اب یہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ روم کو شکست ہوئی تھی ایرانیوں کے مقابلے میں، تو اس وقت کے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اب یہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے، بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا ایرانیوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سیزر کی مدد کی، اور 9-10 سال کے اندر اندر وہ دوبارہ غالب آ گئے۔ تو فرمایا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایران جیسی اس وقت کی سپر طاقت اور بالکل برباد ہو گیا ہوا روم، ان میں سے جس کی مدد کر دی اس کو اٹھا دی۔ تو ایران جیسی سپر طاقت روک نہیں سکی اس سیزر کو، کیونکہ پیچھے اللہ کی مدد تھی۔ اور سیزر جیسا کمزور انسان جو بالکل جس کی بادشاہت ہر طرح سے چھن چکی تھی، ہر طرف سے چھوٹا سا ایک قصبہ سا رہ گیا تھا، اس میں سے وہ اٹھا اور اللہ کی مدد سے وہ غالب آ گیا۔ تو اس طرح سے عزیز اور رحیم ہونا جو ہے وہ خدا کا ظہور میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر شفقت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اب سیزر کے اندر وہ جذبات پیدا ہو گئے کہ میں نے اپنی قوم کو اٹھانا ہے، تو اب وہ عدل کے یا قوموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا رکھا ہے اس کے تقاضے کے مطابق رحمت کا مستحق تھا۔ ایرانی ہو سکتا ہے کہ اس وقت غرور میں آ گئے ہوں کہ ہم نے روم کو شکست دے دی، ظاہر ہے کہ روم بھی اس وقت سپر طاقت ہی تھا، تو وہ بڑے خوش تھے، لیکن خدا نے پانسا پلٹ دیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزیز اور رحیم سے بیان کیا ہے کہ ایک طرف ایران ہار رہا ہے، ایک طرف روم جیت رہا ہے۔ اور جب یہ آیتیں اتری تھیں اس وقت ایران جیتا ہوا تھا اور روم ہارا ہوا تھا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے کہا کہ وہ عزیز و رحیم ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ چاہتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کسی نشست میں کہ من یشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق، بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 دیکھیے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم۔ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ آ جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہی سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، وہ غیب اور شہادت دونوں کو جانتا ہے، یعنی جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو ہم پر ظاہر ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس قوتیں، اس ساری صلاحیتوں والی ذات کو عزیز اور رحیم کہا گیا ہے کہ اس کے دروازے پر ہی جانا چاہیے، اسی کی عزت سے عزت حاصل ہوگی، اسی کی رحمت سے نجات حاصل ہوگی، اسی کی رحمت سے دنیا میں نعمتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی۔ تو اس ذات کو عزیز اور رحیم کہا گیا۔ اس سے غالب کون ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کے فیصلے کر رہا ہو؟ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے یہ سارا کچھ جو عالم نظام بنایا ہے یہ بڑی رحمت اور شفقت سے بنایا ہے۔ تو اس کی رحمت اور شفقت کو حاصل کرنے کے لیے کائنات پر نگاہ ڈالیے تو وہ بھی کس طرح سے نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے کہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عزیز الرحیم کی تنزیل قرار دیا ہے۔ رحمت کے حوالے سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دوسری تیسری سیٹنگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رحمت سے ہی ہدایت کا عمل پھوٹتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، امتحان میں ڈال دیا، تو بتانا پڑے گا کہ کون سی آزمائش ہے، کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔
جیسے ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں تو کتابیں ہوتی ہیں کہ اس کتاب میں سے امتحان آنا ہے، تو اسی طرح سے ہمارے امتحان کے لیے بھی ایک کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، پیچھے کس صفت کا ظہور ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید صرف رحیم ذات کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ عزیز الرحیم ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ وہ تم سب پر طاقتور ہے، اس کی بات مانو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ تو اصل میں قرآن کا مقام بھی اس سے واضح ہو گیا اور قرآن کی حکمت بھی واضح ہو گئی۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہوئی؟ خدا کی رحمت، اور قرآن کو ماننا ہمارے لیے کیوں لازم ہو گیا؟ کیونکہ وہ خدائے عزیز کی طرف سے جو سب پہ غالب ہے، ایک دن پکڑ کے ختم کر دے گا، سزا دے دے گا، جزا دے دے گا۔ اس دن کی اس کی عزت سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے عزت کا اظہار اس طرح سے کرے کہ فرعون جیسی طاقتور ہستی کو دوزخ میں ڈال دے، اور حضرت موسیٰ جیسے ایک عام شہری کو، جس کو بات سننے کو تیار نہیں تھا فرعون، اس کو جنت کا اعلیٰ مقام دے دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی وجہ سے اب تنزیل العزیز الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا خوفی کے ساتھ خدا کی اس بات کو مان لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا نزول بھی عزیز الرحیم ذات کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کی عزت، اس کا غلبہ، اس کی قوت، اس کا اقتدار قرآن مجید کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے لازم کر دیتا ہے۔ ہم اس کی اس حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی صفت رحمت کا لازمی ظہور ہے۔ جو اس کو پالے گا وہ رحمت کا مستحق ہو جائے گا، جو اس کا انکار کر دے گا وہ خدا کی عزیز صفت عزیز کا مستحق ہو جائے گا، اس کو پھر زبردستی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ دخان کی آیت ہے کہ فرمایا کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا جو دن ہے یعنی قیامت کا دن، اس میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا ہے اکٹھا ہونے کا۔ یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا، کوئی دوست کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ وہ مدد کر سکیں گے۔ رہے وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ عزیز الرحیم ہے۔ یہاں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کا جو معاملہ ہوگا وہ یہ کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جتھے کے جتھے اکٹھے ہو جائیں کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے، پوری کی پوری قوم ساتھ آ جائے کسی کی مدد نہیں کر سکے گی، صرف اللہ ہی رہ جائے گا۔ تو اب مثال کے طور پر سارے دوزخی اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کے خلاف قیامت والے دن بغاوت کر دیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ایک حکم جاری ہوگا، سب کے سب دوزخ میں جا پڑیں گے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو عزیز رشتہ داری تو کیا، ساری کی ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، نیک اور بد سارے اکٹھے ہو جائیں، خدا کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عزیز ہونے کا یہ پہلو اتنا عجیب و غریب یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ پوری طاقت مل جائے، تمام فرشتے مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، تمام مخلوقات اکٹھی ہو کر خدا کے خلاف کھڑی ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے، خدائے عزیز کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ جمع ہونا ہے، وہاں پر جمع ہونا ہے عدل و انصاف کے لیے، تو وہاں رحمت بھی ہوگی، اتنی ہی سزا ملے گی جتنے کا مستحق ہوگا، اور جس کو مغفرت کا مستحق ہو جائے گا اس کو سزا نہیں ملے گی، معاف کر دیا جائے گا۔ جس کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد معاف کرنا ہے اس کو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو روک سکے۔ کوئی جنتی کو جس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا نکال کے اپنی دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں نہیں ڈال سکے گا۔ کوئی دوزخ میں سے اپنے باپ بیٹے ماں بہن بیٹی کسی کو نہیں نکال سکے گا، کسی کی کوئی طاقت تو اس دن نہیں چلے گی۔ یہ عزیز الرحیم کا پہلو ہے کہ اس دن بڑے بڑے جبابر بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور پہلوان، بڑے بڑے جتھے باز، بڑے بڑے لشکروں کے سپہ سالار سب بے بس ہوں گے، کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ یہ عزیز الرحیم قیامت والے دن ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن جنتی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ اب بر اور رحیم کی صفت یہاں زیر بحث ہے۔ اچھا نہیں، ایک آیت رہ گئی، سلام قول من رب الرحیم، یہاں رحیم کے ساتھ رب کی صفت ہے۔ قیامت والے دن جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجی جائے گی، کہا جائے گا کہ رب رحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلام،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے بڑی ہستی کی طرف سے جنتیوں کو سلام بھیجا جائے گا، اور اس کے لیے رب رحیم کے الفاظ بولے کہ تمہارا وہ خدا، تمہارا وہ مالک، تمہارا وہ آقا، وہ پروردگار جو مہربان تھا، مہربان ہے، اس کی مہربانی کی وجہ سے تم جنت میں آ گئے ہو، تو اس کی شفقت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پر آج بھی سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، تو خدائے رب رحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا سلامتی ہے تو اب ان کو فنا کیسے ہوگی؟ یہ دائمی زندگی مل گئی ان کو، لیکن یہ رب رحیم کی طرف سے ملے گی۔ تو اس میں آقائیت، خدا کے خدا ہونے اور خدا کے مہربان ہونے، دونوں صفتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو رب رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آقا ہیں کہ جن سے کبھی بھی رحمت جدا نہیں ہوتی، وہ غیر مہربان آقا نہیں ہیں، اور مہربانی کے وہ تینوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے کہ اس میں شفقت ہے، محبت ہے، مغفرت ہے اور عدل بھی ہے۔ اگلی آیت میں بر الرحیم کی صفت آئی، کیونکہ ہم نے 3 صفات دیکھنی تھی، عزیز الرحیم، رب رحیم اور بر الرحیم۔ تو جنت میں جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر ہے کہ احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں اس جلتی ہوئی آگ کے بہت تپش والے عذاب سے بچا لیا ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کو پکارتے رہے ہیں، دنیا میں ہم اس کو عبادت کرتے رہے ہیں، اس کو پکارتے رہے ہیں، اور اس نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بر اور رحیم ہے۔ تو بر کے معنی میں نے بتائے تھے کہ وفادار کے ہیں، اپنے وعدے پورے کرنے والا، اپنے قانون قاعدے جو بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق معاملات کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے پورا کرنے والا، تو یہ بر اور رحیم ہے۔ تو اب جو جنت میں جنتی جائیں گے تو وہاں خدا کی صفت بر کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی تمام باتیں پوری کرنی ہیں، وفا کرنی ہے، ہر چیز کو وعدے وفا کرنے ہیں، اپنے قانون کو پورا کرنا ہے، اپنے عدل کو پورا کرنا ہے، اپنی رحمت اور شفقت کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے بر کے ساتھ رحیم بولا گیا ہے کہ جو عدل، جو رحمت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ بر ہے، با وفا ہے، دیانتدار ہے۔ یہ خدا کی 3 صفات تھیں، آج ہم نے رحیم کے پہلو سے سمجھی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔